حضرت فاطمہ بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ مجھے اس دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ پیار حضرت علی سے تھا، اور پیار ہو بھی کیسے نہ، وہ میرا خیال ہی اتنا رکھتے تھے۔ میں کام کرتی تھی، وہ بھی باہر کام کرتے تھے، لیکن جب وہ باہر سے کام کر کے آتے تھے نا، وہ میری مدد کرتے تھے، وہ میرا خیال رکھتے تھے، وہ میرا احساس کرتے تھے، وہ پریشان ہوتے تھے تو میرے پاس آتے تھے، مجھ میں سکون تلاش کرتے تھے، میں ان کا سب کچھ تھی۔ اس لیے مجھے بابا کے بعد حضرت علی سے سب سے زیادہ پیار ہے، کیونکہ وہ میرا خیال ہی اتنا رکھتے ہیں۔ اور حضرت علی کا پیار صرف دکھانے کی حد تک نہیں تھا، بلکہ ان کی پوزیسونیس میں بھی تھا۔ حضرت فاطمہ بیان کرتی ہے، کہتی ہے کہ ایک دفعہ میں درخت کے نیچے بیٹھ کے مسواک کر رہی تھی، حضرت علی آئے، انہوں نے مجھے دیکھا نا کہ میں مسواک کر رہی ہوں، تو انہوں نے اس مسواک سے کہا، اے مسواک، تیری اتنی ہمت کہ تو فاطمہ کے دانتوں کو چھو لے، تیری اتنی مجال۔ حضرت فاطمہ کہتی ہے کہ حضرت علی نے یہ کہا تو پیار میں، لیکن ان کی ان باتوں سے مجھے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ وہ ایک شعر ہے نا کہ یہی بہتر ہے کہ وہ پردوں میں پردہ پوش رہے، اگر وہ پردے ہٹا دے تو کسے ہوش رہے۔ مولا علی کا فرمان ہے کہ ہمیشہ اپنے دوستوں کا انتخاب سوچ سمجھ کے کرو، کیونکہ اس وقت تم اپنے جنازے کی پہلی صف چن رہے ہوتے ہو۔ اس دنیا میں سب سے بدقسمت انسان وہی ہے جو لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی ذات کو ناراض کر دے۔ اس دنیا میں اس دنیا کے ساتھ جینا بہت مشکل ہے، کیونکہ یہ دنیا کبھی راضی نہیں ہوتی۔ انسانوں سے تو دور کی بات، یہ دنیا تو اللہ سے بھی راضی نہیں ہوتی۔ یہ تو اللہ سے بھی گلہ کرتی ہے کہ اللہ، میں نے بھی اتنی محنت کی تھی، تو نے اس کو عطا کیا، مجھے کیوں نہیں کیا؟ اور ایسی دنیا کو راضی کر کے کیا فائدہ جو ایک پل میں آپ کو بھول جائے۔ لیکن وہیں اگر کوئی شخص لوگوں کی ناراضگی اٹھا کر اللہ کو راضی کرتا ہے تو اس سے بہتر کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی شخص لوگوں کی ناراضگی کے باوجود اللہ کو راضی کرے گا تو اللہ اس سے راضی ہو جائے گا، اور اللہ اس کے ارد گرد کے لوگوں کو بھی اس سے راضی کر دے گا۔ تو اپنی آخرت کسی انسان کے لیے خراب مت کرنا، تباہ مت کرنا۔ آخرت کے دن تو ایک باپ اپنے بیٹے تک کو ایک نیکی نہیں دے گا، ایک بیٹا اپنے باپ تک کو نیکی نہیں دے گا۔ جب آخرت میں اتنے عزیز رشتے کسی کام کے نہیں ہوں گے تو دنیا کو راضی کرنے کا کیا فائدہ؟ جب آخرت بننی ہی اللہ کے بتائے ہوئے رستے سے ہے تو اس پر چل کر تو دیکھو۔ آج غزہ میں کوئی گھر نہیں بچا، کوئی اسکول نہیں بچا، کوئی ہسپتال نہیں بچا، بچی ہیں تو صرف بچوں کی چیخیں، ماؤں کے آنسو، والدین کی بے بسی، اور ایک امید کہ ان کے مسلمان بھائی ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ان کا ساتھ دیں گے۔ لیکن ہم مسلمان، ہم تو بائیک آؤٹ نہیں کر پا رہے، ہم تو ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے میں مصروف ہیں۔ پاکستان کے مسلمان ہندوستان کے مسلمان کے ساتھ لڑے ہیں، سعودیہ کے مسلمان ایران کے مسلمانوں کے ساتھ لڑے ہیں۔ ہم مسلمان اتنی تعداد میں ہونے کے باوجود، اتنی طاقتور قوم ہونے کے باوجود، فلسطین کے دشمن، مسلمانوں کے دشمن اسرائیل اور امریکہ کو دباؤ میں نہیں ڈال پا رہے، کیونکہ ہم فائنینشلی اسٹرانگ ہونا چاہتے ہیں نا، ہم اکنامکلی اپنی اسٹیٹس کو اسٹرانگ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم یہ بھول گئے ہیں کہ ہمارے حالاتوں کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں امریکہ کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے۔ اگر اللہ کا ساتھ ہو تو دنیا کے اندر کوئی کچھ کیسے بگاڑ سکتا ہے؟ لیکن ہم یہ بھول گئے ہیں نا، اتنی تعداد کے اندر مسلمانوں کو غزہ میں مارا جا رہا ہے۔ پچھلے کچھ دنوں کے اندر 326 لوگ صرف اور صرف بھوک کی وجہ سے شہید ہوئے، پر ہم 56 مسلمان ممالک خاموش ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک بے گناہ مسلمان کے قتل کے اوپر 3000 کا لشکر تیار کر لیا تھا، جنگ کے لیے نکل پڑے تھے۔ پاکستان اور ہندوستان کی صرف 2 دن کی جنگ سے ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ ماؤں کے لیے کتنا مشکل ہے اپنے بچوں کو قبروں میں دفن کرنا، باپ کے لیے کتنا مشکل ہے اپنے بچوں کو دفن کرنا۔ تو غزہ کے لوگ تو پچھلے 2 سالوں سے اس حال کے اندر ہیں، تو ہم مسلمان خاموش کیوں ہیں؟ ہم کیوں ان کے درد کو بھول جاتے ہیں؟ آج اگر اللہ آزما رہا ہے تو فکر کس بات کی؟ اگر آزمائے گئے ہو تو نوازے بھی جاؤ گے۔ حضرت علی کا فرمان ہے کہ نفرت ان سے کرو جو بلانا جانتے ہو، غصہ ان پہ کرو جو منانا جانتے ہو۔
اور محبت ان سے کرو جو نبھانا جانتے ہیں۔ جب قربانی کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو فرمایا کہ فاطمہ اپنی قربانی کے قریب آ جاؤ اور اس بات کی گواہ بن جاؤ کہ قربانی کے خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ قربانی کرنے والے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو حضرت فاطمہ نے پوچھا کہ بابا یہ صرف ہمارے لیے ہے، یہ ساری امت کے لیے ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں بیٹا، یہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے، یہ تو ساری امت کے لیے ہے کہ اگر کوئی شخص بھی قربانی کرے گا تو اس کی قربانی کے خون کا قطرہ گرنے سے پہلے اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور پتہ ہے اللہ قربانی کے جانور کے ہر ایک بال کے بدلے اس قربانی کرنے والے کے حصے میں ایک نیکی لکھے گا۔ مولا علی کا فرمان ہے کہ لوگوں کو اسی طرح معاف کرو جس طرح تم اللہ سے معافی کی امید کرتے ہو۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی دن میں نیک عمل کو اتنا پسند نہیں کرتا جتنا حج کے پہلے 10 دنوں میں پسند کرتا ہے۔ ان 10 دنوں میں اللہ اپنے بندوں کی کوئی دعا رد نہیں کرتا، اور پتہ ہے حج کے پہلے 10 دنوں کو رمضان کی طاق راتوں سے زیادہ عظیم قرار دیا ہے، کیونکہ ان 10 دنوں میں ہر بڑی عبادت اکٹھی ہو جاتی ہے۔ نماز، روزہ، حج، قربانی سب اکٹھا ہو جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی دن لوگوں کو دوزخ سے اتنا آزاد نہیں کرتا جتنا عرفہ کے دن کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 دنوں میں صحابہ کو زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھنے کا حکم دیتے تھے اور کہتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ تسبیح کرو ان 3 چیزوں کی، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ۔ ان 3 چیزوں کی تسبیح شدت سے کرو۔ کیا پتہ یہ 10 دن تمہاری زندگی بدل دے، کیا پتہ ان 10 دنوں میں تمہاری آخرت بدل جائے۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین بیمار پڑ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا سکون، جنت کے شہزادے تکلیف میں تھے، تو حضرت فاطمہ اور حضرت علی نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے شہزادوں کو، ہمارے بچوں کو صحت یاب کر، اللہ تعالیٰ تو ان کو شفا عطا فرما، اور نیت کی کہ اگر اللہ تعالیٰ تو ان کو شفا دے گا تو ہم 3 دن کے روزے رکھیں گے شکر ادائی کے اندر۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی تو حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے ساتھ شہزادوں نے بھی روزے رکھ لیے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ پہلا دن تھا روزے کا، میں پورا دن محنت کرتا رہا، شام کو جوں کے دانے گھر لے کے آیا۔ حضرت فاطمہ نے وہ دانے لیے، ان کو پیسا اور آٹا گوندا، روٹیاں بنائی۔ جب عین افطاری کا وقت آیا تو دروازے پر ایک دستک ہوئی۔ ایک فقیر نے آواز لگائی کہ اے نبی کے گھر والوں، میں پچھلے 2 دن سے بھوکا ہوں۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ یہ آواز سنتے ساتھ ہی ہماری بھوک تو ختم ہوگی، لیکن میرے اور فاطمہ کے اٹھنے سے پہلے ہی میرا سب سے چھوٹا شہزادہ حضرت امام حسین اپنے کھانے کا برتن اٹھا کر بھاگے اس فقیر کی طرف اور اس کو اپنا کھانا دے کر آگے۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ مجھے اور فاطمہ کو یہ دیکھ کر اپنے بچوں پر اتنا رشک آیا کہ ہم نے اپنا سارا کھانا اس کو دے دیا، رات ہم نے بھوکے ہی گزاری۔ اور جب دوسرا دن ہوا کہتے ہیں کہ میں دوبارہ گیا، محنت کی، مزدوری کی، اور شام کو جوں کے دانے دوبارہ لے کے آیا۔ حضرت فاطمہ کو وہ دانے دیے، حضرت فاطمہ نے روٹیاں بنائیں، پر عین افطاری کے وقت دروازے پر دستک ہوئی اور آواز آئی کہ میں بھوکا تو ہوں پر یتیم بھی۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ نے اپنے دونوں بیٹوں سے فرمایا کہ میرے شہزادوں، دیر مت کرنا، کسی یتیم کا پیٹ بھرنے میں دیر مت کرنا۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ اس دن ہم نے دوبارہ اپنا کھانا سارا اس فقیر کو، اس یتیم کو دے دیا، اپنی بھوک ہونے کے باوجود، اپنی ضرورت ہونے کے باوجود سب کچھ اس کو دے دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت علی اور آل علی کا یہ عمل دیکھ کر قرآن مجید میں ایک آیت نازل کی جس کا مفہوم ہے کہ چاہے ان کو اشد ضرورت ہی کیوں نہ ہو، لیکن پھر بھی وہ اللہ کی راہ میں کھلاتے ہیں، ضرورت مندوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو اس واقعے کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کبھی کبھی ایک چھوٹی سی آزمائش، ایک چھوٹا سا عمل انسان کے گھر کو جنت کے دروازوں تک پہنچا دیتا۔ تو کبھی اگر نیکی کرنے کا موقع ملے تو اپنی ضرورت، اپنی بھوک، اپنی پیاس کو بھول کر اللہ کی رضا میں خرچ کریں، اللہ کی خوشی کے اندر خرچ کریں۔